زنا جو ہے وہ عام ہو جائے گا، یہ سب باتیں ہم سنا کرتے تھے۔ اب وہ قیامت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دو واقعات پیش آئے ہیں جی، ایک پاکستان میں اور ایک انڈیا میں، اور دونوں سیم واقعات ہیں اور دل دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، اور خوش باش کا لفظ میں اس میں سے ایگزمپٹ کر رہی ہوں۔ ہم سب سنتے تھے نا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو نفسا نفسی کا دور ہوگا، اور چھوٹی سی عمر میں ہی لڑکیاں جو ہیں وہ اتنی بڑی ہو جائیں گی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس عمر میں کوئی اتنا بڑا ہو سکتا ہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو۔ اور رشتوں کی پہچان سب سے پہلے ختم ہو جائے گی قیامت کے قریب جا کے، اور زنا جو ہے وہ عام ہو جائے گا، یہ سب باتیں ہم سنا کرتے تھے۔ اب وہ قیامت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دو واقعات پیش آئے ہیں جی، ایک پاکستان میں اور ایک انڈیا میں، اور دونوں سیم واقعات ہیں اور دل دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ دونوں واقعات پنجاب سے ہیں، اور دونوں واقعات جو ہیں وہ سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور دونوں واقعات سیم پیٹرن پہ ہوئے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ حیران پریشان رہ جائیں گے۔ معاملہ کچھ یوں پیش آیا ہے کہ ایک واقعہ تو یہاں لاہور میں پیش آیا ہے، اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھارت کی ایک ریاست ہے جی، چندی گڑھ، وہاں پہ پیش آیا ہے۔ اب ہوا کیا ہے چندی گڑھ کا پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر لاہور کا بتا دیتی ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ جناب 4 لڑکیاں جو کہ امیر کبیر خاندان کی تھیں، اور ایک فیکٹری ورکر لڑکا تھا جو کہ کافی خوبصورت نوجوان تھا لیکن بیچارہ غریب تھا، فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ کہ چاروں لڑکیاں غلط صحبت کے بعد اور غلط حرکات میں اتنی مشہور تھیں کہ اپنے علاقے میں یہ اس طرح کی وارداتیں کئی مرتبہ کر چکی ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہ جناب یہ چاروں لڑکیاں رات کو گئیں، اور جیسے ہی وہ فیکٹری کے باہر جا کے کھڑی ہو گئیں گاڑی پارک کی، جیسے ہی وہاں سے ملازمین نکلنا شروع ہوئے، اور یہ جو نوجوان تھا، یہ جو ینگ لڑکا تھا، کیونکہ وہ ینگ شخص کی تلاش میں تھی کہ کوئی بھی ہمیں سڑک پہ کتا بلا کوئی جیسا بھی ہمیں مل جائے، اللہ معاف کرے میں یہ لفظ بول رہی ہوں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے سب برابر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب فیکٹری سے یہ شخص جو ہے باہر نکلتا ہے، اور یہ چاروں لڑکیاں اس کے آگے گاڑی کھڑی کر کے اسے کہتی ہیں کہ جناب ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ پتہ بتا دیں۔ اور پتہ انہوں نے لکھا ہوا تھا ایک چٹ کے اوپر۔ جیسے ہی وہ پتہ پڑھنے کے لیے چٹ کو ایسے اپنی کلوز کرتا ہے، تو ان میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ فوری طور پہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں اس کے کوئی کیمیکل یا کوئی چیز ہوتی ہے جسے وہ اڑاتی ہے ایک دم، اور وہ جا کے اس لڑکے کی آنکھوں میں گرتی ہے۔ وہ لڑکا جو ہے وہ ایک دم سے اس کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ فوری طور پہ یہ لڑکیاں چاروں جو ہیں گاڑی سے باہر نکلتی ہیں، اس کو پکڑتی ہیں زبردستی، اور اس کو گاڑی میں بٹھا لیتی ہیں۔ گاڑی میں بٹھا کر اس کو باندھتی ہیں باقاعدہ۔ وہ لڑکا شور کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لڑکیاں اس کو ویرانے میں لے جاتی ہیں۔ ویرانے میں ایک گھر کے اندر جا کر پوری رات یہ لڑکیاں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، اس کے ساتھ غلط کاری کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکتا، بلکہ یہ لڑکیاں آدھی رات کو 3 بجے واپس گاڑی میں آتی ہیں، اور جس جگہ سے اس لڑکے کو اٹھایا ہوتا ہے اس سے پیچھے کر کے وہاں اس لڑکے کو سڑک کے اوپر پھینک کے یہ دفع ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس کا آگے انجام کیا ہوا؟ کیا وہ لڑکیاں پکڑی گئیں اور یہ شخص نے اپنی کہانی کیسے بتائی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس کے پیرالل میں آپ کو بتا دوں لاہور میں جو واقعہ پیش آیا ہے، یہاں پر بھی اسی طرح سیم ایک خاتون نے یہ حرکت کی۔ گاڑی لے کر آئی ہیں جی، اور یہ جو باہر مساج کرنے والے، آئل مساج کرنے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں ایک ینگ لڑکا، اس کو اس نے کہا ہے کہ میرے شوہر کا مساج کرنا ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، شوہر بیمار ہیں تو آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ اس کو ساتھ لے کر یہ گئی ہیں محترمہ، اور جب گھر گئی ہیں تو اس کو جا کر انہوں نے غلط کاری پہ اکسایا ہے، اس کو پیسے دیے ہیں، اس کے آگے پیسوں کی گڈی رکھی ہے، اسے کہا ہے یہ سب کچھ کرنا ہے، میرے شوہر جو ہیں وہ ابراڈ ہوتے ہیں اور میں یہاں پر یہ کام کرتی پھر رہی ہوں۔ جب یہ لڑکا انکار کر دیتا ہے تو یہ خاتون کیا کرتی ہیں کہ اپنے گھر کے سارے دروازے بند کر کے اس کو زد و کوب کرتی ہیں، اس لڑکے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، اس کو نہیں جانے دیتی جب تک کہ وہ اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ اور پھر اس لڑکے کو تقریباً 1 مہینے تک یہ خاتون اپنے گھر میں رکھتی ہے۔ ہاں، اس میں پھر یہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے جب وہ واپس آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ خاتون مجھے نشہ دیتی تھی جس کی وجہ سے میں بھاگتا نہیں تھا، اور پیسے دیتی تھی جس کی وجہ سے پھر میں اس کی لالچ میں بعد میں آ گیا، لیکن شروع میں اس نے میرے ساتھ یہ سب زبردستی کی۔ لیکن 1 مہینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اللہ کی نظروں میں بھی گر رہا ہوں اور میں کیا حرکت کر رہا ہوں، اور میرے ماں باپ نے مجھے گاؤں سے یہاں کام کرنے کے لیے بھیجا تھا اور میں یہاں کس کام میں پڑ گیا ہوں، تو ندامت کے بعد میں بہت رویا اللہ کے آگے، اور کسی طریقے سے میں اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگا۔ حالانکہ اس نوجوان کا کہنا یہ ہے کہ وہ خاتون جو محترمہ ہے انہوں نے اس کو بائک تک لے کر دی کہ میں تمہیں لے کر دوں گی، تمہاری تمام ضروریات پوری کروں گی۔
افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ چیز ہوئی نہیں ہے، ہو رہی ہے اور لگاتار ہو رہی ہے، اور آئے روز یہ واقعات ہیں. ابھی بھی اگر آپ رات کے ٹائم باہر نکلیں، ڈی ایچ اے میں آپ چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ جو زمانے کی باجیاں نظر آئیں گی، کھمبوں کے ساتھ کھڑی، تاروں کے ساتھ کھڑی، بس سٹینڈز جو ان کے جو ویٹنگ ایریاز بنے ہوتے ہیں وہاں پر کھڑی آپ کو نظر آئیں گی. اور یہ اتنا عام ہے کہ اگر آپ باہر نکلیں گے تو شاید آپ کو میری یہ نیوز سننے کے بعد بڑی حیرانی ہو رہی ہوگی، آپ کہیں گے زنیرہ یہ کیا کہہ رہی ہو، لیکن یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا. باہر آپ کو ٹرانسجینڈر سے لے کر آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے، نقاب میں بھی آپ کو ملیں گی. اور پھر یہ جو دوسرا واقعہ میں نے آپ کو بتایا جو بھارت کے چندی گڑھ میں ہوا ہے، یہ جب نوجوان کو پھینک گئی اور اس کے بعد اگلے دن وہ روتا پیٹتا آیا اور اس نے گھر والوں کو اور سب کو، اپنے اہل محلہ کو یہ واقعہ بتایا، تو اس کے اوپر جو نیوز 18 ہے، وہاں کا ایک چینل ہے مین اسٹریم میڈیا، انہوں نے آ کر اس لڑکے کا انٹرویو لیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے ابھی تک اس کی رپورٹ کیوں درج نہیں کروائی، جس پہ کہ اس لڑکے نے یہ بتایا کہ وہ چاروں لڑکیاں آپس میں انگریزی میں بات کر رہی تھیں، وہ بہت زیادہ رچ لڑکیاں تھیں اور ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس تو کھانے کو پیسے نہیں ہوتے، فیکٹری میں کام کر کے 100-200 کی مزدوری بنتی ہے روزانہ کی، اگر ہم ایسی لڑکیوں کے خلاف مقدمہ کریں گے بھی تو ہوگا کچھ بھی نہیں، اور الٹا وہ پھر اینڈ پہ کیا کریں گی، پیسے دے کے صلح کرا لیں گی. تو اس لیے ہم اس چیز میں نہیں پڑھ رہے. لیکن جو انڈیا کی انٹیلیجنس ہے، انہوں نے اس کی کھوج جو ہے وہ شروع کر دی ہے کہ آخر وہ 4 لڑکیاں کون تھیں اور انہوں نے یہ کبھی حرکت کیوں کی ہے. تو اچھی بات ہے اگر وہ پکڑی جاتی ہیں، اور جو یہاں پر کھلے عام ہو رہا ہے ان کو تو میرے خیال سے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، وہ تو مالدر پدر ویسے ہی آزاد ہیں. تو ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک اور واقعہ بھی رپورٹ کیا تھا جس میں ایک لڑکی کو، ملازمہ کو گھر سے بھیجا باہر سودا سلف لینے کے لیے، اور اس کو وہاں سے پکڑ کے لے گئے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. یعنی کہ ایک نفسا نفسی کا دور ہے، ایک ایسا عالم کہ جہاں پر آپ کو کوئی لڑکی، کوئی خاتون بس نظر آنی چاہیے، کوئی مرد نظر آنا چاہیے، آپ پاگل ہو چکے ہیں. آپ کا کوئی دین ایمان، آپ کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، آپ کے کوئی ایتھکس ہیں ہی نہیں ہے. یہ چیزیں چل رہی ہیں اب ہمارے معاشرے میں. مجھے لگتا ہے کہ اب ہر شخص کو نا اپنے لیے آنے والے وقتوں میں ایسی کمپنیز آ جائیں گی، لانچ ہو جائیں گی، جو آپ کو ایسا لباس دیں گی کہ جو آپ گھر سے پہن کر نکلیں گے، تاکہ کوئی بھی اگر آپ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو آپ میں سے کرنٹ نکلے اور اگلا بندہ جو ہے نا وہ 10 فٹ دور جا کے گرے. یہی ہوگا، ورنہ تو اپنی کس طرح سے اب لوگ کریں گے حفاظت، کوئی سمجھ نہیں آتا. یہ دونوں واقعات سن کر آپ کو کیسا لگا ہے؟ کیا آپ نے اپنے ارد گرد کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو کامنٹ سیکشن میں آ کر لکھیں، اور ان 2 واقعات کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیں، میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاست جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.